نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا. آپ دیکھ لیں اتنا پکا کافر ہاشمی ہونے کے باوجود یہ واحد شخص ہے جس کے نام پہ پوری سورت قرآن میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اس سے پتہ چلا کہ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے. اور اس نے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی ہیں. مسند احمد میں آتا ہے نبی علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، حج تو آپ کو پتہ ہے زمانے قدیم سے چل رہا تھا بگڑی ہوئی فارم میں، نبی علیہ السلام منا کے خیموں میں جا جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. پہلے تو آپ کے 13 سال بڑے ٹف گزرے ہیں. تو جس خیمے میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے باہر نکلتے تھے، پیچھے سے ان کا چچا داخل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو جو آیا یہ تو مجنون اور پاگل ہے، میرا بھتیجا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ پاگل ہے، اس کا بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تم اس کی بات کو سیریس نہ لینا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنی تکلیفیں نبی علیہ السلام نے کاٹی ہیں. اب ظاہر چچا سے لڑ بھی نہیں سکتے، رسپیکٹ کا رشتہ بھی ہے، بڑا بھی ہے. تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم آیا نا 3 سال کے بعد، تو نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے، جو آپ بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب کبھی اپنی قوم کو یعنی کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا نا، تو جس شخص کے پاس وہ خطرے کی خبر آتی تھی تو وہ اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے نا تو وہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا یا صباحا، ہائے وہ بری صبح، یعنی وہ اور اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ فلاں قبیلہ تم پہ حملہ آور ہونا. ظاہر لوٹ ماری کرتے تھے نا عرب کے لوگ. تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے کو یوٹیلائز کیا جس طرح ہم یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں پازیٹیو کام کے لیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں یا صباحا، اور مولوی نے تہاڈی صبح بھی آخرت برباد کر چڑی جائے، باچے جاؤ. ٹھیک ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی اس وقت یہ ٹیکنالوجی یوز کی، آپ صفا پہ چڑھ گئے اور آپ نے یہ آواز بلند کی تو سارے لوگوں کو جمع کیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے جب لوگ جمع ہو گئے باقاعدہ دعوت بھی کی، سیدنا علی کو گھر گھر بھی بھیجا، یعنی اکرام مسلم بھی کیا، جس طرح آپ کو ہم انشاءاللہ آج ختم قرآن کے اوپر بریانی کھلائیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، جو کہ عرب کے کلچر میں تھا لوٹ مار والا، تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، تو یقیناً آپ کی تصدیق کریں گے. تو آپ علیہ السلام فرمایا پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں، تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ساتھ ہی ان کے چہرے لٹک گئے، توحید کی بات سن کے چہرہ تو لٹکتا ہی ہے. تو یہ زیادہ خبیث تھا ابو لہب. تو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواسات کیے، آپ کو بددعائیں دیں، گالیاں دیں کہ تو نعوذ باللہ تیرے ساتھ یہ ہو، تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر بڑا غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جس کا وہ حقدار تھا. نبی علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہے ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ تھے، آپ وہ زبان کبھی اس طرح کی یوز نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ تو اللہ ہے، اپنے کسی بندے کو بعد ازالی کا زنیم بھی کہہ دے کہ اس گستاخ کی تو اصل میں ہی خطا ہے، یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، یہ تو حلالی ہے نہیں ہے، ولید بن مغیرہ کو. اللہ تو اپنے بندوں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کے دفاع میں جو اس نے بددعائیں دی تھیں اس کانٹیکسٹ میں، یہ بعض کافر بھی صورت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی تو لینگویج ہی بڑی عجیب ہے، وہ تو بددعائیں، وہ تو ایک بوڑھی اماں کی طرح بددعائیں دیتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے، پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس میں اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ اب اسلام بھی قبول نہیں کرے گا. اس صورت کے بعد 10 سال وہ زندہ رہا ہے. قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے، کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو دوست کی ہے، تو دیکھ میں کلمہ پڑھ لیا، لے عمر دوزے کی سوٹ کے دسو. لیکن نہیں سر، جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ہو جائے تو پھر سر دنیا کے سارے علماء، مشائخ، انبیاء، فرشتے مل کے بھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے میرے بھائیو. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے اور جو کچھ وہ کمات کے جوڑتا رہا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونک دیا جائے گا شعلوں والی آگ میں. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی ہوگی. دنیا میں وہ یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے
کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے لاتی تھی، لیکن بعض مفسرین نے یہ کیا کہ قیامت والے دن وہ اپنے خاوند کے لیے ایندھن بن رہی ہوگی، اس اعتبار سے کہ یہ بھی دوزخ میں جل رہی ہوگی، اور وہ بھی اسی طریقے سے دشمن تھی، سخت دشمن تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں قیامت والے دن اس رسی کا پٹا ہوگا، یعنی جس رسی میں وہ باندھ کے لاتی ہے نا لکڑیاں، گھر کے کام کاج کرتی ہے، یہی اس کے گلے میں پٹے کے طور پہ ڈالا جائے گا. اب پتہ نہیں یہ اگر آپ تفسیر اٹھائیں نا تو جو جو الفاظ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے نا، ان ساروں کا اللہ تعالیٰ نے پریسائز انداز میں اس میں جواب دیا. اور یہ دیکھیں ایسی لعنتیں اس کے اوپر پڑی ہیں کہ مسلمانوں کی جہری نمازوں میں اکثر یہ صورت پڑھی جاتی ہے. حضور کا چچا ابو لہب بدترین دشمن، اور اس کی بیوی ام جمیل بدترین دشمن. دونوں انتہائی خوبصورت انسان تھے. ابو لہب سرخ سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، بہت خوبصورت انسان تھے. اسی لیے اس کا نام تو غالباً عبد العزیٰ تھا، اگر مجھے مغالطہ نہیں لگ رہا ہے، بلکہ یہ تو اس کی کنیت بن گئی تھی. ابو لہب جیسے کہ لہب کہتے ہیں دہکتا انگارہ، تو یہ تو دہکتے انگارے کے مانند ہے. اس کے سرخ و سفید رنگت جو ہے، اس کی آنکھیں جو ہے بڑی بڑی، لیکن بدقسمت بدبخت حضور کا انتہائی دشمن. اور ام جمیل اس سے بڑھ کر دشمن. یہ بتانا مشکل ہے کہ کون زیادہ بڑا دشمن تھا. ذاتی طور پر حضور کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ باہر کے لوگ نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن یہ تو گھر کے لوگ تھے، انہیں کون روکے. بنو ہاشم کا جو ایک حصار حاصل تھا حضور کو، جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا ہے، اس وقت تک بنو ہاشم حضور کے حفاظت کرنے والے تھے. لیکن یہ تو خود بنو ہاشم میں سے ہے، اور ایک دیوار بیچ رہائش ہے ابو لہب کی اور حضور کی. اور یہ بیوی جو ہے اوپر سے دیوار کے اوپر سے گندگی پھینکتی ہے حضور کے گھر میں صحن کے اندر. صبح تہجد کے لیے حضور اٹھتے تھے اور جاتے تھے بیت اللہ کے پاس، جا کر وہاں عبادت کرتے تھے. راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، کانٹے لگے ان کو. سخت ترین ایذا پہنچانے والی عورت جو ہے وہ ام جمیل بیوی. تو ان دونوں کا ذکر جو ہے ایک مکمل صورت میں، اس صورت کا درس اس وقت دینا مقصود نہیں ہے، صرف حوالہ مقصود تھا. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ انتہائی گستاخانہ جملہ تھا جو کہ ابو لہب نے حضور کے شان میں استعمال کیا تھا. تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا. ہم سمجھے تھے کوئی کام کی بات تم نے بتانی ہے، تم نے یہ ایک توحید کا ذکر شروع کر دیا. اس پر یہ آیت سورت اتری. تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے. یہ پیشن گوئی تھی جو ٹوٹے ہیں پھر اس کے ہاتھ. حضور کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچانے میں سب سے بڑا کام اس کا یہ تھا کہ اس کے دو بیٹوں کا رشتہ حضور کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ طے تھا. اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، بلکہ غالباً جہاں تک گمان ہے میرا نکاح ہو چکا تھا، وداعی رخصت نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا دونوں بیٹوں جاؤ طلاق دے کر آؤ. وہ گئے اور بڑے ہی گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں نے طلاق دی بیٹیوں. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے دو کتوں کو ان پر مسلط کر دے. اور وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے. ایک تو اس طریقے سے برباد ہوا کہ ایک شیر نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا. اسے خوف تھا، ایک قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، اور اسے رات کو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ الاؤ آگ کا جلاتا تھا، اس کے درمیان میں سوتا تھا. شیر آیا ہے، چھلانگ لگا کر اندر گیا، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. حضور کی بد دعا تھی، حضور کو ذاتی رنج پہنچا تھا. یہ جو مجلسی معاملات ہوتے ہیں، بیٹیوں کو طلاق دے دینا، یہ ظاہر بات ہے کہ بہت تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال اس کے لیے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے ہرگز کام نہیں آئے گا اس کا مال اور جو کمائی اس نے کی ہوئی ہے، جو مال کمایا ہوا ہے. سیصلی نارا، ان قریب جہنم میں جھونک دیا جائے گا. ذات لہب، اس کے نام کے حوالے سے اب لائے، جو بھڑک رہی ہوگی شعلوں کی طرح. جیسے یہ ابو لہب ہے شعلہ، شعلے کا باپ، شعلے والا، تو آگ بھی شعلوں والی ہوگی. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی بھی ہوگی، حمالۃ الحطب، جو کہ ایندھن لے کر آئے گی اور اس آگ میں اور ڈالے گی تاکہ اور آگ بھڑکے.
سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن کے اندر ایک موٹی سی رسی ہوگی بان کی جس سے گردن چھل رہی ہوگی۔ یہ جہنم کے عذاب کی ایک شکل ہے جو دکھائی جا رہی ہے، اس کی حقیقت تو وہی جا کر واضح ہوگی۔ ایسی کوئی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، جس کا فائدہ اس کافر کو بھی مرنے کے بعد ہوتا رہا، عذاب میں تخفیف ہوتی رہی؟ ہاں یہ لفظ جو ہے نا صوبیہ، یہ اردو میں بولا جاتا ہے، اصل میں لفظ ہے سویبہ، سویبہ، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے سلیم لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں لفظ سلیم نہیں ہے، سلیم ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس لیے مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے، 5101 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی ابو لہب کو کہ تیرے چھوٹے بھائی کے گھر جو کہ فوت ہو چکا تھا، یتیم بچہ پیدا ہوا، تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، تو اس نے خوشی میں یوں اشارہ کر کے نا سویبہ کو آزاد کر دیا، اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا، یعنی آپ کی، آپ سمجھ لیں رضائی والدہ بھی بنتی ہے، رضائی ماں۔ تو عروہ جو ہے نا تابعی، جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں، عروہ ابن زبیر، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، ان کا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں نا کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا، البتہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس انگلی سے ایک مشروب پلاتا ہے، یہ یعنی تھوڑی سی فائدہ ہوتا ہے، عذاب میں تھوڑی بہت تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت منقطع ہے، امام بخاری نے سند نہیں بیان کی، عروہ بیان کر رہا ہے، خواب ہے، یہ وہ، ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اس نے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے کیا تھا، اور ایک ہی دفعہ کیا تھا، ہر سال وہ لونڈیاں آزاد نہیں کرتا تھا، تو اس کا نفع اس کو پہنچ گیا۔ آپ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کریں اجتہاد، اگر آپ اس سے مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس مسئلے سے لوگوں کو پابند نہیں کریں گے، ورنہ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی اپنے دور کے اندر 12 ربیع الاول کے اوپر اس طرح لونڈیاں آزاد کرتے تھے، تو یا پھر آپ کہیں گے ہم بڑے عاشق رسول ہیں ان سے، تو مسئلہ آ کے وہاں پہ پھنسے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان سارے مسئلوں کو پھر اجتہادی رکھیں، کتاب و سنت دین بنا کے پیش نہ کریں، اجتہاد کو دین نہ بنائیں، ٹھیک ہو گیا؟